بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد آئیے ایک حاضر مدینہ کے حوالے سے بہت پیارا کلام ہے مل کے پڑھتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو 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 مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نوا کو ہر جگہ
وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائے قسمت کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائے قسمت میں خیر مقدم کے گیت گاؤں میں خیر مقدم کے گیت گاؤں اپنی پل کے بچھا بچھا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو 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 نا چلو 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 مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو 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 نا چلو 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 مدینے ہے چلو مدینے چلتے ہیں میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطا میری چھپا چھپا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ابتدا ہی درود پاک سے کرتے ہیں کہ اتنی پیاری فضیلت ہم نے درود پاک کی سنی ہے، اور ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی میں کہوں گا کہ یہ خصوصیت ہے، اور شاید ایسا میں نے نہ کبھی دیکھا سنا نہیں ہے کہ کہیں بھی اجتماع میں شرکاء اجتماع کو سب سے پہلے درود پاک فضیلت بتا کر پڑھایا جاتا ہو۔ تو اس کے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کے توسط سے ایک اجتماع رکھا گیا ہے، اور یہ اجتماع آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی اجتماع ہوگا انشاءاللہ، بلکہ رات تو مدنی مذاکرے میں شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول کرے، آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور بہت اچھی بات ہے کہ بندہ نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، قدم وہی بڑھاتا ہے جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے، ورنہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جس نے بھی قدم بڑھایا ہے، جس نے قدم بڑھانے میں ساتھ دیا ہے، اللہ کریم سب کو ثواب عطا کرے، اور بس اپنے کرم کے مطابق ثواب دے دے۔ ہمارے عمل تو ناقص ہوتے ہیں، ہمارے کام ناقص ہوتے ہیں، ہماری دعوتیں بھی کامل کہاں ہوتی ہیں۔ اخلاص اللہ نصیب کرے تو اب مل جائے، حب جا سے اللہ بچائے تو بندہ بچ جائے، بات کریں تو اس طرح کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو موسٹلی اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے جو کریکٹر ہے اس میں یہ مسنگ ہیں بہت ساری چیزیں۔ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے کہ یہ ساری چیزیں مجھ میں، ویسے لوگ عموماً ہمارے یہاں جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے ایک لکھتے یور سنسیئر، آپ کا مخلص، تو دعویٰ کرتے ہیں مخلص ہونے کا، جب واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے۔ تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں چاہیے کہ میں آپ کا مخلص ہوں۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں آپ کے لیے لکھ سکتا ہوں کہ میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، بلکہ بندہ کوشش تو یہ کرے کہ میں کبھی آزمایا نہ جاؤں۔ یعنی میں تو اپنے پیر صاحب کو بہت پہلے کہہ چکا تھا کبھی مجھے آزمانا نہیں۔ بندہ عموماً کہہ دیتا ہے کبھی آزما کے دیکھو، اپنے تو پہلے سے ہی ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے، مہربانی کرنا کبھی آزمانا نہیں۔ ہم آزمائش کے اور امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے حضور بھی یہی عرض کرنا چاہیے۔ امیر سنت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہمیں بندہ آزمائے تو ہم فیل ہو جائیں، جب خالق آزمائے گا تو کیا حال ہوگا ہمارا۔ تو ہم بغیر آزمائش کے پاس ہونے کے طالب ہیں، ہم اس رب کائنات سے اس کے عدل کے نہیں اس کے فضل کے طالب ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، عدل فرمائے تو جہنم کا مستحق ہوں، فضل فرمائے تو بے حساب جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو مخلص بنائے۔ میں یہ عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے منہ میں مٹھو، یہ ایک جملہ ہے اپنے منہ میں مٹھو بننا، تو یہ درست نہیں ہے۔
جتنی دیر اپنی تعریفیں بیان کرنے میں لگا دیتے ہیں اتنی دیر اگر درود شریف پڑھنے میں لگا دے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. یہ ایک فطری بات عرض کر رہا ہوں، آؤٹ آف دا ٹاپک تھوڑی سی بات چلی جائے گی. کبھی بھی اپنی تعریف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنتی. یہ ہماری کوئی شاید خوش فہمی ہے، ہماری غلط فہمی ہے، پتہ نہیں فہمی کے کون سا وہ اس میں ٹائٹل لگے گا کہ نارملی بندہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا کوالیفائیڈ ہے اپنی تعریف ضرور کرتا ہے. نہیں جناب میں تو بس میرے سے تو یوں ہو جاتا ہے، میرے سے جو عموماً ڈاکٹر اپنی کارنامے سنا دیتے کہ میں اس کو دیدی تو اچھا ہو گیا، یہ دیدی تو یہ ہو گیا. یہ کبھی کسی اللہ کے ولی سے سنا کہ میں نے دم کیا تو صحیح ہو گیا؟ اللہ کے ولی کی برکتیں وہی سناتا ہے جس کو فرق پڑا تھا. کبھی اللہ کا ولی نہیں سناتا عموماً نارملی طور پر. تو اپنے منہ اپنی تعریف کرنے سے کبھی کسی کے دل میں آپ جگہ بنا رہے ہیں اس کا چانس کم ہے. یہ ایک نیچرلی ہے، مطلب بندہ بول رہا ہے یار یہ کس کو کیا اپنی تعریف کرنے کی پڑ گئی ہے. تو بعضوں کا نیچر ہوتا ہے کہ بات بات پر اپنی بات ضرور کریں گے. بھائی آپ سے آپ کی بات کس نے پوچھی تھی؟ یہ عجیب و غریب قسم کا ایک ہمارے اندر عادت ہے. اگر موضوع چلی گیا تو چلو اس کو بھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ علاج ہی کرنا ہے تو ہم اس کا بھی کوئی علاج نکال لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے میں آج بولوں میں سو نہیں سکا یار، چلو ایک تو میرے بولنے سے میری نیند تو پوری ہو جائے گی کہ اگر میں سو نہیں سکا یار، تو اب یہ بولنے سے ایسا تو نہیں میری تھکن اتر گئی، میری نیند پوری ہو گئی. یہ ایسی ٹیبلٹ تھی بولنا، یہ کھاتے ہی مطلب کہ وہ ملٹی وٹامن آ گئی. یہ بولنا ایسی کوئی ٹیبلٹ تو ہے ہی نہیں. اچھا اب میرے تو بولنے کو میں نے بول دیا، رہا آپ سے بھی نہیں گیا. ہاں رہی تو میری بھی نہیں ہوئی. بھائی آپ سے کس نے پوچھا تھا کہ نیند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نارملی پریکٹس ہے، لوگوں کی پریکٹس ہے. اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے انوالو پایا ہے. سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی میں نے انوالو پایا. فار ایگزامپل کھانے کی بات چلی، ابھی آپ کھانا کھا کر آئے ہیں، کوئی بولے دال، میرے کو دال نہیں چلتی. اب اس نے بولنے کو بول دیا، اس کو بولنا چاہیے تھا نہیں بولنا چاہیے تو بات کی بات ہے. بھائی کیوں بولا وہ میرے کو دال نہیں چلتی؟ نہیں چلتی تو کھڑے ہو جاؤ. بھائی اس اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے کو دال نہیں چلتی؟ ہم نے کب بولا تھا آپ کو دال دوڑتی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں چلتی، چلو نہیں چلتی آپ کو دال، لیکن سامنے والے نے سن کر اپنے کامنٹ ضرور دینے. ہاں چلتی تو میرے کو بھی نہیں ہے یار. یہ نارملی طور پر آپ دیکھیں گے یہ حاشیہ لگانے کی عادت ہمارے عموماً کلچر میں یہ پائی جاتی ہے. میں بولوں کہ یہ بالکل آؤٹ آف ایٹیکیٹس ہیں تو ہو سکتا ہے شاید کسی کو عجیب و غریب لگ جائے، لیکن اب آپ غور کیجئے گا یہ پریکٹس ہے، کئیوں کی پریکٹس ہے. آپ کے کلینک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، اب ایک شخص بیچارہ پیٹ کا درد لے کر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک دوسرا پیشنٹ بھی ہے. وہ بولے گا نا بہت درد ہے یار ڈاکٹر صاحب کے بعد رش بہت ہے، بہت درد ہے. اچھا سامنے والا ہمدردی نہیں کر رہا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اگلا بولے گا واقعی یار ڈاکٹر صاحب بولو میرے سر میں بھی بہت درد ہے. ارے بھائی اس کے ساتھ ہمدردی کرو، تم کو اپنے سر کا درد یاد آ گیا. ارے اپنی چیز اپنی بات کو ریلیٹ اس سے منسلک کر کے ہم اپنی بات کرتے. اس میں چند چیزوں کی خراب بولو گے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے سامنے والے کا ایک تو غمخواری نہیں ہو پاتی، سامنے والے کی دلجوئی نہیں ہو پاتی. اپنی پریشانی بلا جواز بیان کرنے کا بھی یہاں پر ایک قانون ٹوٹتا ہے کہ جب تک جواز ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اپنی پریشانی اور اپنا وہ دکھ درد بیان کرے. بعضوں کا سامنے والا چاہتا ہے کہ یار میں اس سے پریشانی بیان کروں تو وہ میرے ہمدردی کرے گا. ہم ہمدردی کرنے کے بجائے اپنی پریشانی خود بھی بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ایٹیکیٹ سے ہٹ کر مجھے ایک چیز فیل ہوئی. تو ہو سکے تو اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس سے بچنا چاہیے تو میرا خیال ہے بچ جانا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے سننے کوئی حرج نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شخص مجھے آ کر کوئی بات سناتا ہے، وہ بات میں اس کی غور سے سنتا ہوں، جبکہ یہ بات اگر میں کہوں تو میں نے سے پیدا ہونے سے پہلے سنی ہوئی ہے،
لیکن وہ اس طرح سنتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں میں اس طرح سنتا ہوں کہ اس کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بات میں نے پہلے سنی ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی آگے کوئی خبر بھی سناتا ہے نا، اب وہ پتا چلا وہ نہیں تھا، اچھا وہ میں نے پڑھ لیا ہے، ارے سن تو لو، حرج کیا ہے سننے میں، فوراً۔ اچھا اس کے ساتھ اگر میں لنک کروں، اب میں پتہ نہیں کدھر چلا جا رہا ہوں، اگر میں اس کے ساتھ لنک کروں تو ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ آدھی بات جب ہم کسی کی سنتے ہیں تو فوراً ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، اب اگلا ایسی ناک کاٹتا ہے بعض اوقات کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا، میری بات پوری سن تو لو۔ یہ تو میڈیکل پروفیشن کے اندر بھی بہت میٹر کرتی ہے یہ بات۔ اگر ایک مریض آ کر آپ سے کوئی بات کرتا ہے، ابھی اس نے کھانسی کی بات کی ہے، ابھی تو اس کا مطلب وہ وومیٹنگ کے تو رہ گیا ہے، اب تو کھانسی، اچھا وہ کھانسی ہوئی تھی، اچھا تو آپ کو پھر یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، چار چیزیں ہم ہی گنتی کروا لیتے ہیں۔ مریض جب تک خود بیچارہ بولے گا نہیں تو ایک نفسیاتی طور پر اس کا پیٹ ہلکا نہیں ہوتا۔ آپ کی گولی سے شاید اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا سننے سے فرق پڑے گا۔ اور بعض اوقات یہ ہمارے بھی، اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن شاید جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ نارملی پیشنٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کا تجربہ سب کو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ وہ نارملی ہمارے سوسائٹی میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو مولانا کے بعد نہ گیا ہو، ڈاکٹر کے بعد نہ گیا ہو، یہ نارملی ہوتا ہے۔ تو اور دنیا میں پیدا ہوتے بھی یہی ہوتا ہے، ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے اور مطلب ایک ڈیلیوری کیس کے اندر میڈیکل اس میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کے بعد فوراً ایک مولانا یاد آتا ہے اذان دینے کے لیے۔ تو عموماً یہی ہمیں جو پتا چلا ہے یہی ہے کہ جو ڈاکٹر تسلی کے ساتھ مریض کی بات سنتا ہے نا، میں بولتا ہوں اس کی دوا میں فرق پڑے نہ پڑے، بات تعریف ضرور ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، یہ ڈاکٹر، حالانکہ بڑا سرجن، بڑا پروفیشنل، بڑا فزیشین یہ نارملی ہاتھ نہیں لگاتا، سنتا بھی اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کا جو بیسک پروٹوکول ہے، ہر پیشنٹ کے لیے آپ کا ایک بیسک پروٹوکول ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جو ڈاکٹر نہیں کرتا وہ اپنے اس بیسک پروٹوکول کو مس کر رہا ہوتا ہے، جو میری معلومات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پیشنٹ کی کچھ چھوٹی سی ہسٹری لینا، پھر اس کے 4-5 چیزیں جو فزیکلی ٹیسٹ ہیں، یہ ہر پیشنٹ کے ساتھ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ آپ کا یہ پیشنٹ کے لیے پروٹوکول یہ بیان کیا ہوا ہے آپ کا، اور جو یہ پروٹوکول نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنے پروفیشن میں یہ سمجھے اس کا کونا ٹوٹا ہوا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہی ہے میں جو ہمارا واسطہ پڑا ہے ڈاکٹروں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں موسٹلی ڈاکٹر بیسک پروٹوکول جو ہے ہر پیشنٹ کے ساتھ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، وہ ایک ایزیوم کرتے ہوئے وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، اب جو اللہ بہتر، اللہ ہی بہتر کرتا ہے جو کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے نا، پمپ مارے 2-4، 1-2 دفعہ دھڑکن سن لی، اور پھر جناب گھما کے پھر کمر پر تھوڑا بہت چیک کر لیا، اور یوں 2-5-6 چیزیں جب آپ کرتے ہیں نا، یقین مانے پیشنٹ کو آپ کو پیسہ دینے میں اتنا مزہ آتا ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ کچھ کیا ہے، ڈاکٹر نے کچھ کیا ہے، حالانکہ اس سے اچھا اس فزیشین نے کیا جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، مگر اس کو 2 روپیہ دینا بھی بھاری پڑتا ہے، اور کچھ کیا ہی نہیں ہے، کس چیز کا پیسہ مانگ رہا ہے۔ مگر آپ جب یہ تھوڑا بہت مطلب کہ وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے نا کسی کے ساتھ، ادھر تھوڑی ماری، ادھر یہ مارا، ادھر وہ مارا، میں یہ صحیح بتا رہا ہوں، ایک ایز اے پیشنٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، اچھا لگتا ہے ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے رسپونڈ کیا۔ پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیشنٹ کہہ دے اور آپ کہہ دے نا، اوہ یہ میں نے خود دیکھا ہے بعض ڈاکٹروں کو، یقین مانے جب وہ باڈی لینگویج کے ساتھ اپنے فیس ایکسپریشن کے ساتھ مریض کے درد کو فیل کر رہا ہوتا ہے نا، مریض کی آدھی بیماری تو یہی ڈاکٹر ہی دور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت پریکٹیکل چیزیں جو ہماری ہیں، ابھی لائیو جا رہا ہوں کتنے پیشنٹ کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، بعض ڈاکٹر سپاٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے، بعدوں کا یہ بولے نا پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب سر میں بخار ہے تو سر میں بھی درد ہوگا، یہ لے لیں آپ، اب وہ باہر نکل کے ویسے اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہوتا ہے، عجیب عجیب ڈاکٹر ہے یہ، وہ یہ ہوتا ہے تو مجھے پتا یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو یہ تو ہم بعدوں کا ایگزامپل دیتے ہیں،
مبلغ کے لیے اگزامپل ہوتی ہے کہ جو مبلغ جب نئے نئے اسلام بھائی آتے ہیں نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو اپنی پورا ایک داستان حیات لے کر آتا ہے نا، ایسی داستان ہوتی ہے اس کی، اور اس میں اگر کوئی پولیس والا آ جائے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو پھر اس کے کارنامے بہت ہوتے ہیں روڈ اوور، اتنے وہ پولیس والوں کی کارنامے عموماً بند نہیں ہوتے، یہ اسٹوریاں ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ آ جائیں، اب آپ سنیں ان کی، جو زیادہ سنتا ہے نا، یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں بھلے، آپ کو بھی تجربہ ہو، جو زیادہ سنتا ہے نا اس کے بعد جانے کا دل بہت کر رہا ہے، اپنے پلے سے چائے بھی پلائیں گے اس کو، اپنے پلے سے اس کو بسکٹ بھی کھلائیں گے، بس تو بیٹھ کر سن میری یار، میری داستان کو، میری داستان، وہ اس نے منہ ہلاتا رہے گا، فیس ریڈنگ، فیس ایکسپریشن وہ ایسے دیتا ہے کہ سننے والے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو چائے سستی پڑتی ہے اور چائے پلاتا ہے، جیسے کہ شاعر جب شعر لکھتا ہے تو اس کا شعر سن کر جب آپ واہ واہ بولو نا تو یہ وصول ہے، وصول ہے، اس کو نہ پیسے چاہیے نہ اس کو کھانا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بہت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں شاعر حضرات کی، شاعر کو سب سے زیادہ محبت، بعض کہتے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار اس کو شعر سے ہوتا ہے، اور اس کو یہ خالی شعر کا بول دو نا، واہ واہ، پھر بول رہا نشے مقرر، تو سمجھو کہ وہ آپ کو چائے پلا کر مقرر کرے گا۔ یہ دوبارہ سنیے، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے نیچر کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر ڈاکٹر اسی نیچر کو لے کر چلے تو واقعی رش لگے گا۔ اب ڈاکٹر کا کہنا یہ ہوتا ہے، میں نے کہا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر جا رہا ہوں، ڈاکٹر یہ نہیں ہوتا ہے کہ یار اگر ہم یہ کرتے تو پیشنٹ چکنی بہت کرتا ہے، پیشنٹ جاتا نہیں ہے، وہ اتنی سناتا ہے، کیا کریں، اب پیچھے لائن لگی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کا مقصد تو علاج ہے نا، اگر دوائی کے بغیر بھی صرف آپ کی تسلی اور آپ کا ایکسپریشن اس کی بیماری میں افاقہ لا سکتا ہے تو آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس طرح غم ہلکا ہوتا ہے بندے کو، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میں صحیح، ہم جس فیلڈ گئے نا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرح ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن جب کوئی ملنے آتے ہیں نا، وہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی آدمی کا وہ لگا ہوا ہوتا ہے، کہ کوئی کسی سے لگا ہوا کہ دوائی دے گا تو کسی سے لگا ہوا کہ دعائیں دے گا، یہ ہوتا ہے، کسی کی دوائی پر اعتماد ہے تو کسی کی دعاؤں پر اعتماد ہے، یہ ہوتا ہے، ہر ایک کو بندہ دعا کے لیے یوں اعتماد لیتا نہیں ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا دے، جیسے اب امیر سنت ہو اور آپ بولے باپا آپ ہاتھ اٹھا دے، آپ ہاتھ اٹھا دے، اب کو ایک تسلی، قلبی تسلی ہوگی، یار انہوں نے ہاتھ اٹھایا میرا کام ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے بعضوں کے ساتھ، یہ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی، یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ایک ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی بعض لوگوں کے ساتھ کہ وہ ان کا کچھ کرنا ہوتا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں نا بس آپ یہ کھا لیں، یعنی ایک عام ڈاکٹر جو معذرت کہتا ہے ایک وقت کا نمازی بھی نہیں ہوگا نا، وہ بھی کہہ دے گا نا آپ یہ کھا لیں، کل تک دوڑتے پھرو گے، مطلب مریض یوں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یار ڈاکٹر نے کہہ دیا، تو جب ڈاکٹر کی بات اتنی سمجھ میں آتی ہے تو بھی ولی کی بات کتنی سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ہم سب کی اس طرح کی کسی نہ کسی جگہ پر جا کر اس طرح کے اسپریچول اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہماری میٹر کرتی ہیں۔ تو اب جیسے کوئی ہمارے پاس بھی اس طرح کا کوئی آتا ہے نا، تو اب پتہ ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یقین مانے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یعنی بندہ بعض اوقات اتنے لیٹر پڑھ لیتا ہے کہ لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون سمجھ لیتا ہے، یہ عموماً بعض اوقات تجربہ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہوا چلی ہے تو آپ بولو گے جو بھی پیشنٹ آتا ہے 90% پیشنٹ اسی مرض کے ہوتے ہیں، اور آپ وہی مطلب کہ دوائیں دے رہے ہوتے ہیں، بل اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے، تو تجربہ ہو جاتا ہے آپ کو، تو مذہبی آدمی کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے، مفتی کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو روحانی علاج کرتے ہیں، تعویذات دیتے ہیں، وہ دو جملے سنتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اس کو تعویذ کون سا دینا ہے، مگر جب تک وہ پوری داستان غم سنتا نہیں ہے نا، وہ بھی پیشنٹ ہی ہے، وہ ڈسپیوٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو ڈسپیوٹ کو بھی حل ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ہمارا جھگڑا کرانے کا تعویذ نہیں ہے، جھگڑا ختم کرنے کا تعویذ ہے، وہ کالے بابا دیتے جھگڑا کروانے کا، ہمارے یہاں تو سبز بابا ہے، بابا ویسے ہماری اصطلاح ہی نہیں ہے، یہ میں نے خوش طبعی کے طور پر آپ کو کہہ دیا، تو ہمارے جھگڑے کروائے نہیں جاتے، ہمارے یہاں جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں، ہمارے رشتے توڑوائے نہیں جاتے، ہمارے رشتے جڑوائے جاتے ہیں، ہم لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ توڑنے کا کام نہیں کرتے، اور مسلمان کا کام ہی یہی ہے
کہ وہ جوڑتا ہے، مسلمان توڑتا نہیں ہے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے توڑتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے جوڑتا ہے، یہ یاد رکھے۔ حدیث پاک میں ہے البغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوست محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے اور اللہ کے دوستوں سے دوستی ہے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اور وہ ہے نا کہ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اپنا ہے وہ عزیز، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ ایمان کامل ہونا چاہیے بندے کا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلق ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ان سے جتنی محبت کرتا ہے ہم کو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک وابستگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہمارے ہاں تو مسلمان جو ہے وہ جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا جو روحانی علاج کا جو ایک پورا ایک پلیٹ فارم ہے، پورا شعبہ ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی لوگ آتے ہیں۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ وہ فکس ہے۔ اچھا آپ کے جیسے آپ کے یہاں میل فیمیل کی نارملی طور پر میڈیسن اتنی الگ نہیں ہوتی نا۔ اب سر کا درد ہے تو نارملی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ٹیبلٹ کے اوپر میل لکھا ہوا ہے، ایک ٹیبلٹ کے اوپر فیمیل لکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل پرفیوم پر لکھتے ہیں، ٹیلکم پاؤڈر پہ لکھتے ہیں، اب پتہ نہیں پانی کی بوتل پہ کب لکھتے ہیں فور میل فور فیمیل۔ اب چلا کہتے ہیں نا مٹی بھی بکتی ہے، بیچنے والا ہونا چاہیے۔ عجیب ماحول ہے۔ اب یہ پوری ایک دنیا ہے جو ہر اور ہیم اور میل اور فیمیل اور اس طرح مین اور ویمن کر کے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، بعد میں حقیقت بھی ہوتی ہے اور بعض میں ایک ٹیکنیک بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ کے میڈیسن میں نارملی طور پر میل فیمیل نہیں ہوتا نا، اس طرح تعویذات میں بھی نارملی طور پر میل فیمیل نہیں ہوتا کہ یہ میل کا تعویذ ہے یہ فیمیل کا تعویذ ہے، نارملی طور پر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ہی ہوتا، تو بہت کم گفتگو میں بغیر عیب کھولے۔ آپ کے یہاں تو یہ کہ بندہ اپنا عیب بیان کرتا ہے، بعضوں کا روحانی علاج میں ہوتا ہے بندہ دوسروں کے بھی عیب کھول رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑا نازک ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تھوڑی سی بات سن کر جس طرح آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا، اس طرح اوروں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات ہے سننی پڑتی ہے۔ اگر گناہوں بھری گفتگو نہ ہونا تو آپ پیشنٹ کی تھوڑی سی سنیں ضرور، جتنی سن سکتے ہیں سنیں ضرور، اس سے فرق پڑتا ہے۔ پہلا فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کی پریشانی کم ہوتی ہے۔ آپ نیت اچھی رکھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ جو میرے غمگین امتی کے غم کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 73 رحمت عطا فرماتا ہے، 73 رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک رحمت سے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بقیہ سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری آپ اس کی تسلی، اس کی خوشی، تو یہ سب نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات چلی تھی وہیں کہ ہم بات پوری سنیں، یہ بات وہاں سے چلی تھی، ہم بات پوری سنیں کہ اس میں سامنے والے کا بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے تو ہم بات کوئی کرتا ہے تو فوراً کاٹ دیتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے۔ گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، یا مجھے پتا ہے، اچھا وہ کہنا چاہ رہے ہو نا، اچھا وہ کہنا چاہ رہے ہو نا۔ آج کے اس بیان میں جہاں اور میں نے چند باتیں عرض کی، ایک اس بات کو بھی آپ اپنی عادت میں لے کر جائیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ بات پوری سننے کی عادت پیدا کریں۔ یہ فن ہے، کتابیں نفسیات کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ باتیں مینشن ہیں۔ یہ فن ہے کسی پرسنالٹی کو بہت زیادہ مطلب کہ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک فن ہے
کہ سننے کی عادت پیدا کریں. یہ جو بیسٹ پرسنالٹیز ہوتی ہے نا، یہ موقع پر جتنا یہ بولتی ہیں تو اتنا کوئی بھی نہیں بولتا، لیکن نارملی تو ان کی ایک پرسنالٹی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، ان میں سننے کی ہمت ہوتی ہے. وہ بہت دیر تک سنتے ہیں، گھنٹوں سنتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ سننا یہ بھی ایک فن ہے. ہر کوئی سنتا کب ہے؟ اچھا پھر آپ کا تو چلو پروفیشن، آپ سنیں گے تو پیسہ ملے گا، ہر ایک کو تھوڑی سننے کا پیسہ ملتا ہے، مگر سننے سے ثواب ملے گا. اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا، یہ اس طرح کی بھی آپ کی سیرت کے پہلو ملتے ہیں کہ کوئی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اس کی بات سنتے جب تک بات پوری نہ ہو جاتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بات کاٹنا یہ سنت نہیں ہے، بات پوری ہونے دیں. البتہ بات کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی بات جتنی ہو سکے کم لفظوں میں کرے، تاکہ سامنے والے کا امتحان کم سے کم ہو. خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہتر کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر پر دلیل ہو، اس میں مضبوطی ہو، وزن ہو اس کے اندر. تو اللہ کریم ہم سب کو یہ چند میں نے ایٹیکیٹس کی باتیں کی ہیں اور ثواب کی باتیں کی ہیں. اس میں اگر کسی مسلمان کی دل میں خوشی داخل ہوتی ہے آپ کے اس فعل سے، تب بھی آپ اپنے پیش نظر یہ ثواب رکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ کیونکہ آپ کا تو پروفیشن ہی لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا پروفیشن ہی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی یہاں مطلب ویٹنری ڈاکٹر تو ہے نہیں نارملی، یہ آئے ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا ویٹنری ڈاکٹر جو حیوانات کے ڈاکٹر ہیں، جانور ڈاکٹر، ان کا بھی اٹیچمنٹ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. جانور خود تو چل کر آتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کھانستا ہوا، اس کو بھی کوئی آدمی ہی لاتا ہے کہ میرا جانور بیمار ہو گیا ہے. تو وہ بعض اوقات تو جانور کی بیماری کے ساتھ ہو تو آدمی کو بھی بیماری سے بچانا پڑتا ہے کہ بھائی تو اپنا تو خیال رکھ، تجھے بھی لگ جائے گی. تو نارملی ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے وہ انسانوں سے اور لوگوں سے پڑتا ہے. اور میں تو خیر آپ کے میڈیکل پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے میڈیکل میں ہیومن سائیکی پڑھائی جاتی ہو. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سبجیکٹ ہوگا، کیونکہ ہے ہی لوگوں سے رابطہ واسطہ ہے نا. ہیومن سائیکی تو پڑھائی جاتی ہوگی. اب ہیومن سائیکی آپ کو جو بھی پڑھائی گئی ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے کسی مائیکل کی سائیکل چلائی گئی ہو، ممکن نہیں ہے. یہ بھی چلتا ہے کہ یہ ادھر سے ادھر سے لاتے ہیں. لیکن میری مدنی التجا ہے تمام میڈیکل سے ریلیٹڈ عاشقان رسول سے، ایون کہ جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان کا بھی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. مگر اسپیشلی میں آپ لوگوں کو عرض کروں کیونکہ اس وقت ٹاپک ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ہے، تو جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی عاشقان رسول سب سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ساتھ کیسا چلنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، اگر اس کے اندر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. شاید ہی کوئی ایسے ڈاکٹر ہوں گے، ویری سوری ٹو سے، آپ برا مت مانیے گا، شاید ہی کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کی سیرت کا مطالعہ ہو پراپرلی، جس کو مطالعہ کہتے ہیں. نارملی تو ہلکی پھلکی باتیں پتہ ہوتی ہیں، مگر جس کو کہتے ہیں نا ایز اے ڈیپ جا کر اسٹڈی کرنا، کہ جس شخصیت نے ایک مختصر سے وقت کے اندر کائنات کا سب سے بڑا مدنی انقلاب برپا کیا، اور جس طرح انہوں نے ذہنوں کو چینج کیا، نیچر تبدیل کیے، ذہن تبدیل کیے، پوری سوسائٹی کا انداز بدل کے رکھ دیا. اور آپ سے بڑھ کر کوئی طبیب بھی نہیں تھا، اب تو طبیبوں کے طبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ایک آپ کو ایک میری طرف سے سمجھے کہ دعوت دیتا ہوں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور چونکہ براہ راست ہوں تو اس کے ذریعے میں دنیا بھر کے اسپیشلی میڈیکل سے ریلیٹڈ عاشقان رسول کو مشورہ دیتا ہوں. میں پلیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھیں. اس میں بہت کچھ ہے، مگر ساتھ ساتھ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ مثال کے طور پر اگر بیمار آئے، یہ مشکات شریف کی میں نے حدیث میں یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں میں نے پورا باب پڑھا ہے جس میں دواؤں کا بیان ہے.
علاج کا بیان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کا بیان ہے، مگر ان احادیث کے پیش نظر ایک شرع کا خلاصہ میں ضرور عرض کر دوں گا کہ جب آپ وہ حدیثیں پڑھیں گے تو اس کی شرع کا خلاصہ عرض کر دوں، اس کی وضاحت حدیثوں کی، کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث پڑھے اور اس حدیث کے اندر کسی مرض کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علاج عطا فرمایا ہے تو اس کو پڑھ کر وہ علاج نہ کرے، طبیب سے رابطہ کرے، کیونکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے نا کہ آپ نے اس کو یہ فرما دیا کہ مثال دیتا ہوں ابھی جیسے یاد آیا ایک حدیث پاک میں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ آقا میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، یہاں پیٹ چلنا موشن اس سے مراد ہیں، پیٹ چل گیا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ آپ کبھی شہد ایڈوائز نہیں کریں گے جس کا پیٹ خراب ہو، ایم آئی رائٹ ہو رہا ہوں؟ آپ ہنی ایڈوائز نہیں کریں گے اس کو، وہ گرم، اس کی تاثیر گرم آئی تھنک، تو وہ وہاں پر وہ نہیں، آپ نہیں کریں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کو شہد فرمایا کہ شہد پلاؤ، اس نے شہد پلایا، پھر آ کر کہا کہ آقا اس کا تو وہ بڑھ گیا ہے، آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ اب چونکہ یہ تو صحابی تھے نا، صحابی کی زبان پہ کیوں کہاں سے آئے گا، وائے، یہ صحابی وہ بھی آقا سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوتا رہا، تو مفتی احمد پھر وہ پیٹ سیٹ ہو گیا ان کا، تو سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث سے پاک کہتے ہیں، بہت پہلے آپ ہی کے شعبے میں میں نے یہ بیان کیا تھا، وہ مجھے حدیث یاد آ گئی تھی، یہی حدیث سنائی تھی۔ تو پھر مفتی صاحب نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اس کا پیٹ کیوں خراب ہوا، کیونکہ اس کے پیٹ سے وہ چیزیں جو تھی نا، وہ چیزیں نکالنی تھی، اس کی وجہ سے پیٹ خراب تھا، اور آقا نے اسے شہد پر شہد عطا فرمایا کہ یہ پیے، یہ پیے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو اب یہ پڑھ کر آدمی بولے کہ کوئی پیٹ کا درد لے کر آئے اور میں بولوں کہ حدیث پاک میں شہد پلانے کا آداب شہد پی لو، تو غیر طبیب کو ویسے ہی علاج میں ہاتھ ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے، میرا مشورہ ہے آپ کو یہ بھی پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق اور رابطہ اور آپ کا جو ایک انداز مبارک تھا وہ بھی پڑھیں، اور اس کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالیں، اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، کہ اس سے بڑھ کر کوئی سیرت نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی سیرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محبوب کریم ہمیں عطا فرمایا، لیکن بدقسمتی ہے، میں یہ کہوں گا انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں پورا میڈیکل کتنے سال میں پورا ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں، ٹوٹل اگر آپ پری پرائمری سے لیں، پری پرائمری سے آپ نے سٹارٹ لیا، تب آپ کو ڈاکٹر بننے کی یا میڈیکل کی طرف جانے کی کوئی سوچ نہیں ہوگی، مگر میں وہیں سے آپ کا ایک ایجوکیشن کیریئر پری پرائمری سے شروع ہوا، رائٹ اور رانگ؟ ایجوکیشن کیریئر آپ کا فرسٹ کلاس سے لے لیں، چلے ایجوکیشن کیریئر شروع ہوا، آپ نے MBBS کی ڈگری حاصل کی، کتنے سال لگے؟ 20 سال، اف اللہ، 20 سال۔ کیا اس 20 سال کے اندر جب آپ پڑھ کر آپ کے ہاتھ میں MBBS کی ڈگری ہے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سرکار کی سیرت کے اوپر 12 صفحے لکھ دیں تو کتنے اسٹوڈنٹ لکھ سکیں گے؟ اور اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں ڈیزیز کے اوپر یا فلاں باڈی کے اوپر آپ اتنے صفحے لکھ دیں تو میرا خیال ہے کاپیاں بھر دیں گے۔ پڑھایا آپ نے، یعنی ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم کتنا لیک کرتا ہے یہاں پر، کتنا بڑا پرابلم ہے کہ 20 سال 22 سال، وہ بھی آپ جیسے لوگ شاید آپ سے بعد جو پڑھ گئے، بعد بیچ میں تو ہم جیسے بھی ہوتے ہوں گے نا جو فیل ہوتے ہوں گے، پھر پڑھتے ہوں گے، پھر نکل جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہوں گے۔ اچھا پھر ہاؤس جاب الگ ہے آپ کی، وہ میرا خیال ہے 2 4 5 سال، 1 سال کی ہاؤس جاب ہو گئی ہے، بالکل سستا ہو گیا ہے۔ پہلے ہاؤس جاب بڑی تھی، اسپیشلائزیشن 5 سال، اچھا عام ڈاکٹر 20 سال میں، پھر 1 سال ہاؤس جاب، اس کے بعد اگر اسپیشلائز کرنا ہے 5 سے 6 سال، اس کا مطلب زندگی کے 25 سال تو اسی میں گزار دیا آپ نے۔ اچھا پھر شادی کی طرف گئے ہوں گے
چلے آپ تو شادی کرے, 25 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے. اللہ اللہ. تو اس کا مطلب 30 سال کی عمر ہو جاتی ہوگی, 5 سال 30 سال کی عمر ہو جاتی ہوگی. یعنی زندگی کے جو بڑے اہم ترین دن تھے وہ تو پڑھائی وڑائی میں گزار دیے, بقیہ وصولی میں. اب اتنا لائف انویسٹمنٹ ہے, ٹائم انویسٹمنٹ ہے, فائنینس ہے, سب کچھ ہے, اب وہ نکالنا بھی تو ہے. اچھا اس کے بعد تو آپ کے تو 10-15 سالوں میں تو بچے بڑے ہو جائیں گے. آخرت کے لیے کیا گیا؟ 40, 45, 50, اب تو بڑھاپا آنے والا ہے تو کچھ نہیں. اللہ اللہ, یہ تو بہت عجیب سی بات کی ہے آپ نے. مطلب ایک شاکنگ ہے ایک طرح سے کہ زندگی کے 20 سال اس میں, اور 25-26 سال کا اگر آپ نارملی ایوریج ٹارگیٹ لے لیں تو 25-26 سال ایجوکیشن کے نام پر آپ نے دیے. ویری سوری ٹو سے, معذرت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے چونکہ آپ ایک اسلامی ایک انداز پر آپ آئے, ایک مدنی ماحول میں آئے, تو مجھے کہنے میں شاید کوئی اتنا وہ نہیں ہوگا, لیکن عام طور پر بولیں گے تو شاید برا لگ سکتا ہے. تو 25-30 سال کے اندر آیا کیا؟ ایز اے اسلامک اسٹڈیز میں بات کر رہا ہوں, پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش. میں یہاں کو میڈیکل تو نہیں پڑھا سکتا, ایز اے اسلامک اسٹڈی ہمیں کیا آیا؟ بات تو بہت بڑی بڑی ہو جائیں گی, اور ڈاکٹر کو بہت عزت ملی ہمارے نو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک مذہبی شخص کو عزت معاشرے میں اللہ کی رحمت سے آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہے, معاشرے میں مذہبی آدمی کو عزت. آپ کے یہاں بھی اگر کوئی مذہبی آدمی آتا ہے تو آپ اس کو ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ عزت دیتے ہیں. یہ ہے, ابھی ہماری سوسائٹی اتنی نہیں مری کہ یہ بھی مر گیا ہو جذبہ. لیکن اگر ڈاکٹر کو بھی لیا جائے تو وہ بہت ہی اچھی کیٹیگری میں آتا ہے کہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب. کسی کے آگے صاحب لگے یا نہ لگے, ارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب آ گئے, کوئی یہ نہیں بولتا. MBBS صاحب آ گئے, یہ کوئی نہیں بولتا. انجینئر صاحب آ گئے, عموماً یہ کوئی نہیں بولتا. ڈاکٹر کے آگے صاحب لگتا ضرور, ڈاکٹر صاحب آ گئے, ڈاکٹر صاحب آ گئے. ویسے مولوی صاحب آ گئے. تو ہے معاشرے میں عزت. لیکن اب میرا صرف ایک سوال آپ سے یہ, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, 25 سال کی آپ کی جو اسٹڈی لائف ہے اور جو ایجوکیشن لائف ہے, اس کے بعد اسپیشلائز تو الگ ہے, اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. آئی تھنک نئے نئی چیزیں, نئے نئے ریسرچ آتی رہتی ہیں, اور پھر آپ اس میں جوت جاتے ہوں گے. چلو 3 مہینے کا یہ کورس کر لو تو 2 لفظ میرے اور تختی پہ بڑھ جائیں گے, FFP, جو بھی کچھ ہوگا یہ میرا بڑھتا چلا جائے گا, اور بعضوں کے فیسیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو آپ بڑھاتے چلے گئے, پڑھتے چلے گئے, اسلامک ایجوکیشن کہاں ہے؟ یہی کوشچن میں نے یہ بکلا میں بھی کھڑا کیا تھا کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا وکیلوں کے الماریوں کے اندر بڑی کتابیں ہوتی ہیں, بڑی کتابیں ہوتی ہیں. مطلب سب سے زیادہ کتابیں اگر آپ تو کسی مفتی یا عالم صاحب کے آفس میں ملیں گی یا پھر کسی وکیل کے دفتر میں ملیں گی. آپ کے یہاں بھی اتنی کتابیں نہیں ہوتی جتنی کتاب وکیلوں کے یہاں ہوتی ہیں. میں نے وکیلوں سے ہی سوال کیا تھا جو ہمارے یہاں آئے تھے کہ آپ کے اس پورے آفس کے اندر ہر طرف بکس ہی بکس ہیں, بک شیلف کا ہی آفس ہوتا ہے نارملی, فرنیچر کم ہوتا ہے, بک شیلف کا آفس ہوتا ہے, نارمل بک شیلف ہوتے ہیں وکلا اور ایڈوکیٹس کے یہاں. مگر اس میں عموماً آپ کو کئیوں کے یہاں آپ کو قرآن کریم کم ملے گا. قرآن کریم کے نسخے کم ہوتے ہیں, تفاسیر کے نسخے, مثال ان کو تفسیر صلاۃ الجنان کا میں نے مشورہ دیا تھا, تو کم ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. نو ڈاؤٹ کہ ان کی اپریسیشن اور ان کی جو قبولیت کی جو اس کو جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر تھی. بہت اچھے لوگ آئے تھے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جو ہمارے وکلا آئے تھے بہت اچھے لوگ آئے تھے. انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بہت زیادہ ان کے اندر قبولیت کا جذبہ تھا کہ بات ہے. میں آپ کے سامنے بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 25 سے 30 سال آپ کے ایجوکیشن پورے کیریئر کے اندر اسلام و دین کے سبجیکٹس کتنے ہیں. ہم سرکار کی سیرت کو کتنا پڑھ کر نکلے, صحابہ کرام کی سیرت کو کتنا پڑھ کر نکلے, ایون معذرت کے ساتھ قرآن کریم کتنا پڑھ کر نکلے. یعنی شاید ایک بڑی تعداد ہوگی کہ وہ اگر MBBS کی ڈگری لے کر باہر آئے
اور ہم اس کو کہیں کہ یہ قرآن کریم ہے، اس کو ذرا لیں، کھول کر پڑھ کے دکھائیں، کھول کر دیکھ کر پڑھ کر سنائیں، تو شاید ایک تعداد ہوگی جو کھولے گی، چومے گی، مگر دیکھ کر پڑھ نہ سکے گی۔ ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ لوگ معاشرے کے بڑے اہم لوگ ہیں، آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ یہ بہت درد ہے، ایک درد بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ویسے لوگ اگر اپنا درد بیان کرتے ہیں اور آپ اس کا کوئی نہ کوئی علاج نکال کے دیتے نا، یہ میرا بھی ایک سمجھے درد ہے، آپ اس کا کوئی علاج نکالیں، اس کا کوئی حل نکال کر دیں۔ میڈیکل میں آئی تھنک کہ میڈیکل میں میل سے زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں میری ناقص معلومات کے مطابق، ان کا تو حال اس سے برا ہوتا ہے۔ ایک جو ناجائز اور ایک حرام قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہی الگ ہے، وہ کبھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے بچا کر رکھے۔ مگر ایک تو بڑی انڈیویجول بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جو آپ کی اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے بینگ اے مسلم، کہ آپ یہ بتائیے کیا ایک مسلمان 25 سال کا 30 سال کا ہو گیا وہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ اور نہیں آتا تو اس پہ شرمندگی کتنی؟ اس کو نماز کے فرائض نہیں پتا، نماز کے واجبات نہیں پتا، وضو کے فرائض نہیں پتا، غسل کے فرائض نہیں پتا۔ یہ ایک درد ہے۔ کیا یہ ہماری ایجوکیشن کے اندر یہ چیزیں اٹیچ نہیں ہو سکتی؟ کوئی تو ہوگا یار جس کی کہیں تو کوئی چلتی ہوگی، میں تو پتہ نہیں برسوں سے بول رہا ہوں، کوئی تو ہوگا اس کی چلتی ہوگی کہ یار ایک مسلمان ملک ہے، ابھی ہم نے مطلب کہ وہ آزادی کا جشن منایا ہے، اسلام کے نام پر یہ ریاست ہم نے آزاد لی ہے، تو یہاں پر پورا ایجوکیشن 25-30 سال کا آپ کا ایجوکیشن کیریئر نکل گیا اور کہیں بھی یہ نہیں پتا چلا۔ یعنی یوں ہے کہ آپ کو دین اور اسلام سیکھنا ہے تو آپ کو مدرسے جانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی جانا ہے۔ مگر مجھے بتا مدرسے آپ جاتے کتنے ہیں؟ یہاں تو مذہبی لوگوں کے ساتھ تو بدقسمتی کے ساتھ ایک نفرت ڈیولپ کر لی گئی ہے، کہ نفرت کو باقاعدہ ایک پری پلاننگ ایک نفرت پیدا کی گئی ہے کہ یار ان کے قریب مت جاؤ، مولانا ہو جاؤ گے۔ بھائی مولانا ہو جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ داڑھی والے ہو جاؤ گے تو داڑھی کس کی تھی؟ ہمارے نبی کی تھی۔ امامہ والے ہو جاؤ گے تو امامہ کون پہنتا تھا؟ ہمارے نبی پہنتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی کریٹ کر لی گئی ہے۔ آپ کے ایون کہ آپ کی اگر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح مذہبی وضاحت والا آ جائے تو چاروں طرف سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے جیسے پتہ نہیں کوئی نیا آدمی آ گیا ہے۔ یہ بہت عجیب کلچر ہے ہمارا، کیا اس کو درست کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ ہمارے پورا ایجوکیشن کیریئر گزر جائے اور ہم قرآن نہ پڑھ سکیں، کیا اس کو درست کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ ہمارا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا اور ہم نماز نہ صحیح پڑھ سکے، کیا اس کو درست کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ ہمارا پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا اور ہم وضو اور غسل کے فرائض نہ سیکھ سکے، کیا اس کو درست کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ ہمارا پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، ہمارے کپڑے ناپاک تھے، ہمیں پاک کرنے نہ آئے، کیا اس کو درست کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ ہم پورا ایجوکیشن کیریئر گزار چکے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، what is the backbiting? But we don't know about backbiting. ہم جانتے ہی نہیں ہیں what's the meaning of backbiting, what's the definition of backbiting. ہم انسان کے دماغ سے لے کر پاؤں تک کا ڈسکس کر رہے ہیں، اور دل کے اندر جو اتنا بڑی گندگی اور بیماری غیبت کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے سیو کریں گے؟ آپ چھوٹے سے چھوٹے بیکٹیریا کو جانتے ہیں، آپ مائکروسکوپ لگا کر پہلا مطلب کہ اچھے اتنے جو نظر نہیں آتی چیزیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے آپ کے پاس مہارت ہے۔ یہ دل کے اندر جو اتنے گناہ اور بیماریاں بیٹھی ہوئی ہیں، باطنی بیماریاں، ان کو دیکھنے کے لیے پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، آپ کا پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، ہم اپنے بارے میں یہ نہ جان سکے کہ میرے دل میں غیبت ہے یا نہیں ہے۔ اندر کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک تو آپ کی فیلڈ کی بیماریاں ہوتی ہیں، کولیسٹرول یہ اندر کی بیماری ہے، شوگر یہ اندر کی بیماری ہے، ٹرائگلیسرائڈ یہ اندر کی بیماری ہے، یورک ایسڈ یہ اندر کی، بخار ہوتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے،
کھانسی ہوتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے، مگر بعض بیماری اندر میں ایسی پنپ رہی ہوتی ہے جن کا عموماً جب تک کہ ٹیسٹ نہ ہو جائے یا ان کی کوئی بہت واضح علامتیں سامنے نہ آ جائیں تب تک نہیں ہوتا۔ وہ میڈیکل بھی کب کہ جو بغیر ٹیسٹ کے چیک کر لیتے تھے، اب تو ڈاکٹر کی شاید پہلی سیڑھی یہی ہے کہ پلیز ٹیسٹ کروا کے لے کر آئیے۔ یہ میڈیکل کہاں آ کر کھڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ تو آپ کر لیجئے، جبکہ آپ کا پورا میڈیکل ایجوکیشن کیریئر پورا ہو چکا، تب بھی آپ جب تک کہ ٹیسٹ رپورٹ نہیں آتی اس وقت پراپرلی آپ بھی اپنے اندر اطمینان نہیں پاتے، جبکہ پہلے ایسا اتنا خاص نہیں تھا۔ پہلے لیبورٹریز کتنی تھی؟ بہت کم لیبورٹریز تھی۔ کیا ہر پیشنٹ لیبورٹری میں جاتا تھا؟ کیا ہر ڈیزیز کے لیے لیبورٹری بھیجا جاتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہم مطلب تقریباً 48 ایئر تو میری بھی ہونے والی ہے، تو بچپن سے ہم بھی علاج کراتے چلے آ رہے ہیں، بیماریاں کم نہیں آتی تھی، لیکن اتنا تو لیبورٹری میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا جتنے آج لیبورٹری میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یا تو لیبورٹری والوں کا کوئی معاملہ عجیب ہو گیا ہے، یا ڈاکٹروں کا معاملہ عجیب ہو گیا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا میڈیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ ایجوکیشن تو آ رہی ہے مگر تجربہ نہیں آ رہا، وہ چیز نہیں آ رہی جو عموماً یہ بہت ساری فیلڈوں میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیماریاں اندر کی ہیں جس کو آپ بہت سیریس ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا آپ کا، پلیز اس کا علاج کریں، پیدل چلیں، یہ چھوٹی سی گولی ہے یہ ضرور کھائیے گا، پانی زیادہ پیجیے گا، یہ سب کیجیے گا، کولیسٹرول بڑھ گیا۔ بھائی کیا کر لے گا کولیسٹرول؟ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جائے گا، آپ کا دل بند ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ میں مر جاؤں گا، یہی ہوگا نا الٹیمیٹلی۔ نتیجہ کیا نکلے گا ہارٹ اٹیک کا؟ آدمی کی موت ہو جائے گی نا۔ تو کولیسٹرول تو موت لیتی ہے، کولیسٹرول جان لے گی نا، کولیسٹرول جان لے گا۔ اور غیبت کی بیماری ایمان لے سکتی ہے۔ اس بیماری کا نانا پتا چلا نا، پورا ایجوکیشن کیریئر میرا نکل گیا، میں غیبت کو نہ سمجھ سکا، میرا پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، میں چگلی نہ سمجھ سکا، میرا پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، میں وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں وہ نہ سمجھ سکا۔ یعنی اگر کسی واقعی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میری بات کو تھوڑا سا سیریس لیجئے گا، برا مت مانیے گا۔ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی کو آپ پوچھ لیں کہ وعدہ خلافی کی تعریف بتاؤ، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بڑی تعداد فیل ہو جائے گی۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ وعدہ خلافی کس کو بولتے ہیں۔ اس نے وعدہ خلافی کر دی، ارے بھائی یہ وعدہ خلافی کا ہو، یہ زبان کر کے نہیں آیا بھائی، تو کیا زبان کر کے نہیں ہے تو وعدہ خلافی ہو گئی؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلے ایک بات چلیے تو میں آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 2:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، مجھے پھر بعد میں میسیج آیا تھا کہ کچھ کھانا وغیرہ کھا رہے تو 2:45 بجے آئیے گا۔ الحمدللہ میں 1 منٹ پہلے نارملی آ کر یہاں بیٹھ گیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ عمران آپ بیان کا ٹائم دو، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹائم، میں نے دے دیا۔ میری آنے کی نیت تھی کہ میں آؤں گا، اوکے۔ ان کو ٹائم دینے کے بعد میری نیت بدل گئی، وداؤٹ اینی ریلیونٹ ریزن، یعنی وداؤٹ اینی ریزن۔ میں بہت فائنل سٹیج پر آ کے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس کو ہو سکتا ہے بیان ہو جائے میرا۔ میں نے کہا اور میں نہیں آیا، نہیں ذہن بدل گیا، کوئی وجہ بنی کوئی وجہ نہیں بنی، تب بھی میرا وعدہ خلافی ہونا پروف نہیں ہوگا۔ وعدہ خلافی کب ہوتی؟ جب انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا، اس وقت مجھے پتا ہے کہ میں نے نہیں آنا، ہفتے کو 2:30 بجے میں نے آنا نہیں ہے، اب اس کو ٹالوں کیسے؟ یہ تو جان پر ہے بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو۔ یہ عموماً ہوتا ہے، ڈاکٹر غور کرے، میڈیکل کے متعلق یا جو بھی پروفیشن ہے، جو بھی جو لوگ ہیں وہ غور کریں۔ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ آئیں گے، ہاں بس آپ پہنچو میں آ رہا ہوں۔ میں کہاں آ رہا ہوں، میں تو آ ہی نہیں رہا ہوں۔ یہ جو ایٹ اے ٹائم آف کمنٹمنٹ جو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے، اب جو آپ اس سے ہاں کر رہے ہیں نا کہ میں آؤں گا، اب آپ وعدہ خلافی ہی کر رہے ہیں۔ اگر اب آپ چلے بھی گئے نا، بعد میں جا کر آپ کو احساس ہوا یار چلتے ہیں، یار ہوتا ہے چل یار چلتے ہیں، وہ جانا اپنی جگہ پر ہے، مگر اس وقت جو آپ نے اسے کمنٹمنٹ کی نا اور آپ کو پتا تھا کہ میں نے جانا نہیں ہے، آپ پر وعدہ خلافی کا جرم لاگو ہو گیا۔ یہ غلط ہے، شرعاً اس کو منع کیا گیا۔ اور اگر آپ نے کمنٹمنٹ کی اور پھر آپ کا ذہن بدل گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن اپنا کمنٹمنٹ توڑنا نہیں چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بولو یار بعد میں میرا دل بدل گیا، میں تھوڑی کو گناہ گار ہوا ہوں، لوگ بزدل ہو جائیں گے۔
لوگ آپ کو برا کہیں گے، خدا نہ خدا لوگ غیبتوں میں پڑ جائیں گے، اور ایک نام پڑ جاتا ہے عموماً اس طرح کے آدمی کا، گولی دیتا ہے. یہ زبان کا پکا نہیں ہے، یہ کمانڈمنٹ کا پکا نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمارے نام کے ساتھ کیوں اٹیچ ہو کہ ہم اپنی بات کو پورا نہیں کرتے؟ لیکن یہ میں نے صرف آپ کو ایک بات بتائی کہ وعدہ خلافی کی ڈیفینیشن اگر کو ہم کو پوچھے، ہمیں نہیں پتا یار، ہمیں نہیں پتا ہوتا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ واٹس دا میننگ آف تکبر؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو تکبر کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ کیسے پتا؟ تکبر حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حسد، جیلیسی، کیا آپ کے پروفیشن میں جیلیسی نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے جیلیسی بھائی؟ اللہ جس سے بچائے وہ بچ جائے، ورنہ جیلیسی کا فیکٹر کہاں نہیں ہوتا؟ تکبر کا فیکٹر کہاں نہیں ہوتا؟ ریاکاری کس کو بولتے ہیں؟ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. حب جا کسے کہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. کہ یہ شہرت طلبی کیا ہوتی ہے؟ نارملی پروفیشن کے اندر شہرت طلبی، ہاں ریاکاری کا تعلق عبادت سے خاص ہے، لیکن ریاکاری کی تعریف ہی نہیں پتا ہوگی تو بھی کیا کہیں گے؟ پھر صدقہ و خیرات لینا دینا تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور بھی پروفیشن والے کرتے ہیں، اور پھر اس کو بتاتے رہتے ہیں، یا کرتے اس لیے ہیں، بورڈ بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے اور مجھے پیسے ملیں اور اس طرح کے میری تعریفیں ہوں، اپنی نیک کام کو وہ بھی شو کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی یا میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ریاکاری سے بچے ہوئے ہوں یہ کنفرم نہیں کر سکتے آپ. ریاکاری حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. غیبت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. حسد حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اور پروفیشنل جیلیسی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی مشکل ہے کوئی شخص کہے کہ میں حسد کرتا ہوں. بڑے سے بڑا حاسد بھی یہ نہیں کہتا کہ میں حسد کرتا ہوں. کون کہے گا کہ میں حاسد ہوں، مجھے اس سے حسد ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں بولا میرے کو کوئی حسد نہیں ہے، بھلے جتنا ترقی کرے کرے، مگر اندر میں یہ اس کا ہے. یہ کبھی پتہ چلے جب دو ڈاکٹروں کا کلینک ایک ساتھ ہوگا اور دونوں کا پروفیشن بھی ایک ہونا چاہیے، یہ بتا دو. اب ایک نیرو سرجن ہے، ایک نیرو فزیشن ہے، اور ایک مطلب آرتھوپیڈک مطلب فزیشن ہے، تو یہ دونوں کو ایک دوسرے سے وہ نہیں ہوگا. افسوس ہو رہا ہوگا کہ جب آرتھوپیڈک کا رش ہوگا تو نیرو والا بولے یار کاش نہیں آرتھوپیڈک کر لیتا یار. اور کبھی نیرو کے پاس سرجن پیشنٹ زیادہ ہوگا تو وہ آرتھوپیڈک والا باہر گھوم رہا ہوگا، پیشنٹ تو آیا نہیں ہے، یوں جھانک رہا ہوگا اس کے پاس آتا ہے کاش کہ میں نیرو کر لیتا، ٹائم تو وہی لگنا تھا. اور کبھی کبھی آپ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کب اگر اسپائنل کارڈ والا آ جائے آپ کے پاس تو آپ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہ میرا ہے، بولتے ہیں میرا ہے، اور سب آپریشن کی باری ہے تو لڑائی اپنے بام عروج پر ہوتی ہے کہ نہیں یار اتنا بڑا کسٹمر نکل جائے گا. معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی چوٹ کر رہا ہوں، ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہے. ہر ڈاکٹر کے لیے پیشنٹ نہیں ہے، سوری ٹو سے، ہر ڈاکٹر کے لیے پیشنٹ نہیں ہے. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے لیے پیشنٹ کسٹمر ہے، اور یہ بہت غلط ہے. یہ آپ کے جو وہ اوتھ جو آپ نے لیے نا، یہ بالکل اس ویژن سے ہٹ کر ہے کہ آپ پیشنٹ کو کسٹمر تصور کر لیں اور آپ ٹوٹلی طور پر اپنے اس بہترین اور لوگوں کے لیے ہمدردی والا جو ایک پروفیشن ہے اسے کمانے کا صرف ذریعہ بنا لیں. اللہ کی پناہ. تو یہ چیزیں جو ہیں، حسد، پروفیشنل جیلیسی، اس سے کیسے بچیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے پروفیشنل جیلیسی کسے کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ میں جیلیسی، آپ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہوں گے یا ہوں گے، آپ میں وہ کیا ہوتا ہے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں، پھر جو دوائیں ڈاکٹروں کو جا کر دیتے ہیں. ایک ہی کو آپ کمپنی نے 4 کو ایک ہی دوائی دے دی، ایک نے ترقی کر لی بھائی، وہ زیادہ اس کو ڈاکٹر جو مل گئے، تو اب اس کے وہ جو 3 اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان میں کئی چیزیں حسد آ رہی ہوتی ہیں. حسد کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں. حسد کی تعریف یہ ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اسے زائل ہو جائے، ضائع ہو جائے. ایک اور تعریف اس کی اور جو زیادہ بیان کی ہوئی ہے کہ اس سے نعمت ضائع ہو کر مجھے مل جائے. یہ اس سے مذہبی طبقہ بچا ہوا نہیں ہے، جو جانتا ہے تعریف جانتا ہے، اس کے عذاب کو جانتا ہے، یہ بچا ہوا نہیں ہے میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں.
اور یہ جملہ تو پروفیشنل فیلڈ سے ہی آیا ہے. پروفیشنل جیلیسی کا جو لفظ ہے، جیلیسی حسد، انگلش میں اس کو جیلیسی کہتے ہیں. تو پروفیشنل جیلیسی کا لفظ ہی پروفیشنل جو سیکٹر ہے وہیں سے آیا ہے. مگر حسد ایگزسٹ کرتا ہے کئی جگہوں پر. میں کہہ رہا ہوں مذہبی آدمی، نعت خوان نہیں بچ پاتے بیچارے ایک دوسرے کے ساتھ، قاری نہیں بچ پاتے ایک دوسرے کے ساتھ، مقرر اور بیان اور تقریر کرنے والے بعض اوقات نہیں بچ پاتے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو جائے اور بندہ اس کی تعریف کو برداشت کر جائے، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ خالی حسد، ساس بہو حسد کا میٹر، اسٹوڈنٹ حسد کا میٹر، ایون کہ آپ کسی پیشنٹ کو زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس سے بھی حسد ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسد کے بعد غیبت، حسد کے بعد تہمت، حسد بعد بہتان. اب یہ دیکھتا ہوا ڈاکٹر کو کتنا کو، تبھی ڈاکٹر اس کو پہلے بلا لیتا ہے. ڈاکٹر کے اس میں پیسے والا ہے نا، اس لیے ڈاکٹر پہلے بلا لیتا ہے. اب اس کو پہلے تھی اس سے حسد، اب اس پر آپ کا ہو گیا کرم کی برسات، اور اب اس سے ہو گیا غیبت، اس سے ہو گئی تہمت. آپ بتائیے حسد خود ایسا ایک ناجائز فعل ہے کہ اس کے ذریعے کتنے ناجائز فعل پیدا ہوئے. شیطان نے ایک طرح سے حسد بھی کی تھی، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. بیسیکلی تو اس کا جرم تکبر تھا. جس آدم علیہ السلام کے ساتھ تکبر کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں. کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں اس سے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. تو تکبر کی تعریف، تکبر کی ڈیفینیشن کہ دوسرے کو خود سے حقیر جاننا، خود کو بہتر جاننا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا. ایگو، آئی تھنک سو کہ اس کی کوئی مخالفت بہن ہوگی. ایگو ایک تو ہے پرائڈ اور ایک ہے پراؤڈ. پرائڈ تو میرا خیال ہے فخر کو کہتے ہیں شاید، ہے پرائڈنیس. لیکن پراؤڈ تکبر کو کہتے ہیں. تکبر کو کیا کہتے ہیں؟ ایروگینس. اب یہ بھی اس کے اوپر پوری تعریف صادق آتی ہے نہیں آتی، مجھے اس کا اندازہ نہیں، مگر تکبر کی جو تعریف ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. اب بڑا کس طرح چھوٹے سے تکبر کرتا ہے اور اس کو کیسے حقیر جانتا ہے، یہ تکبر حرام، حسد حرام. میں یہ اتنا آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، جو بیسک جو چلی ہمارا پورا ایجوکیشن کیریئر گزر گیا، اس پورے ایجوکیشن کیریئر کے اندر وہ بیسک نالج جس کا سیکھنا ایز اے مسلمان مجھ پر فرض تھا. ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے معاشرے میں، اور آپ کے یہاں ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ 500 پر ایک ڈاکٹر، ایک اسٹینڈرڈ سنا ہے میں نے بنایا گیا ہے کہ 500 افراد پر ایک ڈاکٹر کا کوئی ایسا ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر ہر شخص کو عالم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر 500 پر ایک ڈاکٹر ہے تو کتنے پر ایک عالم ہونا چاہیے؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کتنا بڑا، مطلب میں مسلمانوں سے میں ایک اپنا درد بیان کر رہا ہوں. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مسلمان تو ہیں، ہم آقا کے امتی تو ہیں. معاشرے میں ہونے والا جو بگاڑ ہے، معاشرے میں ہونے والی جو خرابیاں ہیں، یعنی آپ کو اس بات کا درد ہے کہ ملیریا پھیل گیا، ڈینگی پھیل گیا، فلاں وائرس پھیل گیا. ان تمام وائرس کے پھیلنے کا تو آپ کو ڈر ہے. یہ غیبت کا وائرس جو گھر گھر پہنچا ہوا ہے، جو حسد کا وائرس جو گھر گھر پہنچا ہوا ہے، جو چغلی کا وائرس جو گھر گھر پہنچا ہوا ہے، جو تکبر کا وائرس جو گھر گھر پہنچا ہوا ہے. کئی عبادت گزار لوگوں کو ریاکاری کا وائرس کھا گیا، ریاکاری کی بیماری ان کو کھوکھلا کر گئی بیچاروں کو. ان کی عبادتیں ایک طرف رہ گئیں. اللہ نہ کرے نیکی پر ثواب دور کی بات ہے، جو نیکی کے نام پر کیا کہ اس عمل پر انہیں عذاب نہ دے دیا جائے. کہ ریاکاری کا تو مسئلہ یہی ہے نا کہ نیکی تو ضائع ہوئی، اس عمل پر عذاب ہے کہ وہ جو ریاکاری کے لیے کیا. نماز پڑھی مگر ریاکاری کے لیے پڑھی تو اس پر تو عذاب ہے، ریاکاری پر گناہ ہے یہ. تو یہ جو اتنی باطنی بیماریوں کے جو وائرس ہماری سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا ایک ڈاکٹر کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ درد نہیں ہوگا کہ یار میں اس کا بھی کوئی علاج نکالوں، اس کا بھی کوئی حل کروں؟ کیا غیبت والا آپ کے میڈیکل میں آئے گا؟
آپ کی کلینک میں آئے گا کہ کبھی غیبت اور چگلی اور اس طرح کی بیماریوں کی کبھی کو OPD لگتی ہے ہمارے یہاں؟ کیا کوئی بورڈ لگا کر بیٹھے گا کہ ہمارے یہاں غیبتوں کا، چگلیوں کا اور وعدہ خلافی اور اس طرح کی بیماریوں کا شافی کافی علاج کیا جاتا ہے؟ کبھی بھی اس طرح کی چیز کوئی کون آئے گا یہ کہتا ہو آپ کے پاس کہ مجھے غیبت کی بیماری ہے؟ کون آتا ہے یار؟ آپ سوچئے کیسی بیماری ہے یہ، اس میں آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں۔ کیسی بیماری ہے؟ کھانسی والا آتا ہے آپ کے پاس؟ بلکہ میں کہتا ہوں جسمانی بیماری لے کر لوگ مذہبی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیر کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، تعویذات والوں کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماریاں لے کر۔ آپ سے بعضوں کا تھکتے تب بھی آتے ہیں، نہیں تھکتے تب بھی آتے ہیں۔ جو مانتا ہے وہ تو آتا ہے، جو نہیں مانتا مرتا پھر کیا نہ کرتا، وہ بھی آتا ہے کہ یار مولانا بچا لو میرے کو، میں جا رہا ہوں کوئی۔ پھر سب کی سمجھ میں روحانی علاج آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اس طرف آیا ہے کہ مجھے کوئی تعویذ دو کہ میری غیبت کی بیماری دور ہو جائے؟ اسے بیماری فیل کون کرتا ہے؟ کہ یہ بیماریاں آپ میں ہم میں نہیں ہو سکتی؟ اور ان بیماریوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ایمان کی بربادی۔ اور اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو جائے تو خدا نہ، اللہ آپ کا بھی اور میرا، ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے۔ یعنی اگر ایمان کی بربادی ہوگی تو پھر تو کیا رہے گا کیا؟ یاد رکھنا جنت صرف ایمان والوں کے لیے، جنت صرف ایمان والوں کے لیے، کافر کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور جو شخص مسلمان ہے، اللہ نہ کرے موت سے پہلے اس کا ایمان ضائع ہو گیا، خدا نہ خاصا وہ کفر کر گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا، وہ کفر پر مرے گا، اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کس جملے سے میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہ بدقسمتی نہیں ہماری؟ ہم مسلمان ہیں، ایک مالدار کو پتا ہے کہ کہاں پر کیا کروں گا تو میرا مال ضائع ہو جائے گا، ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا، یا ایک عام آدمی کو جو محتاج ہے آدمی کو پتا ہے میں کیا کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرا کون سا کلمہ میرے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا پورا ایجوکیشن کیریئر نکل گیا، اب اس میں سلائس کر گئے، سب کچھ کر کے بیٹھ گئے، 30 سال تک پڑھتے رہے، کلمہ کفر تک کی سمجھ نہ آئی ہم کو۔ گانے بول رہے ہوتے ہی ہے، کفریہ گانے بول رہے ہوتے ہیں بدقسمت لوگ، گانوں میں کفریہ اشعار۔ اب یہ بتائے کہ ان سب کو اب کیسے، اس کو کس آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ میں پہلے عرض کر دی، آپ یقین مانے جو بیان تیار کر کے رہا تھا، ایک جملہ نہیں بول سکا میں اس بیان کا، ایک جملہ میں نے اس بیان کا آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، ایک درد بیان کیا ہے، سچی بتاؤ میں درد بیان کیا اپنا۔ اے میرے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں، آپ معاشرے میں بہت امپورٹنٹ آپ کا رول ہے، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں معاشرے کے اندر، حسد کی بھی، حسد قتل کروا دیتی ہے یار، حسد سے غصہ آتا ہے، حسد سے کیا نہیں آتا؟ کیا اس کا کوئی ہم علاج نہیں نکالیں گے؟ آپ بولے یار ہم ڈاکٹر، تم اتنا بولتے ہیں ہم ڈاکٹر کیا علاج نکالیں؟ ہم اس کا کوئی میڈیسن ہی نہیں ہے، اس کا علاج ہے، اس کا علاج نیکی کی دعوت ہے، اس کا علاج نیکی کی دعوت ہے، اس کا علاج تبلیغ دین ہے، لوگوں کو دین اور اسلام کی باتیں سکھانا، یہ اس کا علاج ہے۔ اور رہی بات ایجوکیشن سیکٹر کی، ایجوکیشن جو آپ کا جو شعبہ ہے اس میں پلیز کوئی تو ہوگا یار، اس سوسائٹی میں کوئی تو ہوگا جو اس مطلب کہ اس گناہگار کا درد سمجھے۔ خدا را اس ایجوکیشن کے اندر کوئی چیزوں کو بھی ڈالو اور ناجائز اور حرام چیزیں نکالو، کہ ایک اسٹوڈنٹ 30 سال پڑھتا ہے، وہ نہ قرآن پڑھنے جانا، نہ نماز پڑھنے جانا، نہ عبادت کرنے جانا، نہ غیبت کا پتہ، نہ چگلی کا پتہ، نہ تہمت کا پتہ، بدنگاہی کسے کہتی ہے، بلکہ الٹا اور بے باک ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن جو انوائرمنٹ جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، اس میں تو بندہ بے باک ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو شرم، حیا، غیرت، اس طرح کی چیزیں تو سمجھتا ہے کہ یہ صرف ان کے بولنے کی بات ہے۔ نہیں، کوئی بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی یوں تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح بیٹھنے سے یوں تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح بیٹھنے سے یوں تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ سب اپنی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا تو نے نہ جانا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کسی غیر عورت کو نہیں چھوا؟ کہ یہ نہ جانا؟ حتیٰ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی عورت کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے میرے آقا نے بیعت کی ہو. کیا آج مرد اور عورت شیک ہینڈ نہیں کرتے؟ کیا یہ اس وقت جو ماحول کریٹ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت جو ماحول کریٹ ہے کہ اس میں ہماری ان باتوں کو جو شریعت کی، دین کی اور پیارے مصطفیٰ کی سنت کی باتیں ہیں، کیا اسے اس طرح مطلب کہ لیا جائے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا خالی دین کو یہ وہ سخت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ لوگ بعض اوقات؟ دین میں سختی پیدا کر رہے ہیں. ہم دین میں سختی نہیں پیدا کر رہے ہیں، ہم تو گناہ سے بچنے کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. ہم لوگ دین میں سختی پیدا نہیں کر رہے. ایک اچھا مذہبی عاشق رسول عالم دین یہ جب اپنا واز کہتا ہے قرآن حدیث کے مطابق دین میں سختی نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے دین میں بلا وجہ کی آزادیاں نکالی ہوئی ہیں. ہم نے صرف فریڈم کا نعرہ لگایا ہے، صرف فریڈم کا نعرہ لگایا ہے. ہم لمیٹیشن کو بھول چکے ہیں. اسلام میں فریڈم ہے مگر لمیٹیشن کے ساتھ ہے. ارے وہ کون سی مملکت ہے جس کی سرحد نہیں ہوتی؟ یہ بتاؤ کون سی مملکت ہے؟ آپ اپنے ہی شہر سے بغیر کسی مطلب کہ وہ چیز کے آپ نہیں نکل سکتے. ہر مملکت اپنی باؤنڈری رکھتی ہے، ہر علاقہ اپنی باؤنڈری. اب تو سوسائٹیوں نے اپنی باؤنڈری باندھی ہے. بھائی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کیوں داخل ہو رہے ہو؟ کیا آپ کے اپنے اداروں کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے؟ خود آپ لمیٹیشن، فریڈم ود لمیٹیشن کے ساتھ پڑھ کر آپ فارغ ہوئے ہیں. آپ کی مرضی تھی تو آپ جاتے 10 بجے، آپ کی مرضی تھی جاتے 12 بجے. آپ کے کھانے میں آپ کیا کھا رہے ہیں ایز ایک مطلب کہ ڈش کے حساب سے، حلال و طیب ڈش کے حساب، آپ کیا کھا رہے ہیں؟ فریڈم تھا آپ کو. لیکن کتنے بجے کھانا ہے؟ یہ لمیٹیشن تھی. کیا یہ سختی تھی؟ آپ ڈسپلن کو سختی کا نام دے رہے ہیں، نظام کو سختی کا نام دے رہے ہیں. اسلام نے ایک نظام بنایا ہے عورت و مرد کے درمیان کہ ان کے ملنے کا ایک وقت ہے، ان کے ملنے کا ایک انداز ہے، ان کے ملنے کا ایک اصول بنایا کہ یہ اصول پورے ہوں گے تو یہ مل سکتے ہیں. یہ فلاں سے مل سکتا، فلاں سے نہیں مل سکتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں، ہماری سوسائٹی سے نکلی ہوئی ہیں. صرف آپ کے ہی سیکٹر، آپ کے ہی وہ جو اس کی میڈیکل کی بات نہیں کر رہا میرے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں. میرے لاسٹ ٹائم بھی مطلب یہ لاسٹ ویک بھی ایک بہت ہی اہم طبقہ تھا وکلا اور ججز کا. آج بھی میرے نزدیک ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے میرے سامنے. میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہیں آپ اور میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہیں. میرے نزدیک آپ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں تو لوگوں کو بلانا پڑتا ہے نا، آؤ بھائی. آپ کے پاس تو صرف بورڈ لگا کر بیٹھ جائیں، لوگ خود چل کر آتے ہیں. اور آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے جیسا آدمی بولے نا ٹائم نہیں ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مولانا کو تکبر ہو گیا. آپ جیسا بولے نا ٹائم نہیں ہے تو بولتے ہیں ڈاکٹر بڑا بیزی ہے، بڑا ڈاکٹر ہو گیا، ٹائم نہیں ہے. یہ چلیے بھائی اس طرح کی ہوائیں. تو یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے میرے میٹھے پیارے میں سامنے خرابیاں رکھی ہیں، ایونٹس آف سوسائٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں ہو سکتا آپ بھی مبتلا ہوں، ہو سکتا میں بھی مبتلا ہوں. ہم اس کا علاج نہیں نکالیں گے. آپ تو ویسے ہی علاج کرتے ہو لوگوں کا. یار اس کی طرف آئے نا جس میں ہو سکتا آپ بھی مبتلا ہوں، میں بھی مبتلا ہوں. سوسائٹی کی تو بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے. اس کے لیے آپ کو پلیز پڑھنا پڑے گا. کوئی 1 سال ہمیں بھی دے دیں یار. آپ نے اپنی اس کو فیلڈ کو دیا، آپ نے جتنا وقت دیا دے بھی رہے ہیں. 1 سال ہمیں دے دیں. آپ کی چیخ نکل جائے گی شاید اندر سے، میرے کو تو نہیں آواز آئے گی. وہ مانگا بھی تو 1 سال ہی مانگا. یار آپ نے سب کو تو 20 سال دے دیے، 25 سال دے دیے. وہ کون سا مطلب میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، آپ ہی کے لیے مانگ رہا ہوں. 12 مہینے ہم کو دے دیں، وہ کوئی کورس وغیرہ کر لیں ڈاکٹروں کا. سب میں صحیح بول رہا ہوں جی اپنے اطہر بھائی. کوئی میڈیکل والوں کو کورس کرا ہے، پورا ایک اسلامک بیسک اسلامک ایجوکیشن کورس ہو، کوئی ان کے اپنے ٹائمنگ ہو، اس کے مطابق کورس ہو جائے. اور یہ سب مل کر اس کا انویٹیشن دیں، بلائیں. بھلے 2 گھنٹے کی آپ کلاس لیں، 3 گھنٹے کا درجہ لگائیں، پورے دن کا آپ درجہ لے لیں، جو بھی کچھ کریں. لیکن ایک مسنگ ہو گئی ہے، جو ہم پڑھ کے نکل گئے تو جو دے گئے اس کو نہیں پڑھیں گے آپ. اور جو اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ نظام تعلیم کو چلا رہے ہیں، ان سے تو میری التجا ہے کہ پلیز
مسلمان کے حال زار پر رحم کریں. اس کو بیچارے کو پیسہ کمانا ہے، یہ پڑھنے کے لیے آ گیا. اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ میڈیکل سے بہت محبت ہے تو انجینئرنگ سے بہت محبت ہے. ارننگ کہاں زیادہ ہے عموماً وہاں چلے جاتے ہیں. فوکس، اسکوپ آپ بولتے ہیں نا، کس میں اسکوپ زیادہ ہے، خدمت میں یا پیسے میں؟ نارملی طور پر ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی مال کا بھوکا نہیں ہوتا، ہر کوئی شہرت کا بھوکا نہیں ہوتا، ہر کوئی برا نہیں ہوتا. یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. تو کوئی ایسا شروع کریں کورس وغیرہ، اس پر آپ جمع ہوئے ڈاکٹر مشاورت کریں. کوئی اہل درد ہوں گے، کوئی درد مند دل رکھتے ہوں گے، ان کو شاید یہ ہوگا کہ کچھ ہونا. یہ نہ سوچے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو نکال کر کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیں. سینٹنس کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سینٹنس ہی نکال دے، ڈسٹ بن میں ڈال دیں کسی بھی، اور ایسے ڈسٹ بن میں ڈالے جو پھر کھو جائے. یہ نکال دے دماغ سے، کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تم سمجھائیں اور فائدہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. امیل سنت اکیلے چلے تھے، کیا نہیں کر کے دیا. اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے. اور میں نے جو آپ کے سامنے ایک درد بیان کیا، اپنا بیان تو کیا اس کو بولوں گا میں، اپنا درد بیان کیا آپ کے سامنے کہ پلیز اس کے اوپر کچھ سوچیں، کچھ کریں. جو جہاں پر بات پہنچا سکتا ہے پہنچا دے، جہاں جس جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکتا ہے کرے. نہیں یار، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی کی ہے کہ جس کا ہمارے معاشرے میں آپ مسنگ پاتے ہیں، جس کو ہونا چاہیے، تو پلیز اس کو آگے بڑھائیں، اس کو بولیں کہ یار یہ بات جو ہوئی تھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اب یہ بھی ایک کرنا ہے. آپ اٹھا کر آپ اس کو مطلب فریز میں ڈال دیں گے تو پھر ایک الگ ہو گئے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس کو کچھ ہونا، تو اس کو ڈسکشن میں لیں کنٹینیو اس کو ڈسکشن میں لیں. اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. یہ ڈسکشن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راستہ نکال دے گی. آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں، یہ ڈسکشن زندہ رہے گی. آپ کی مدنی قافلوں کے مسافر بنے، آپ کی ڈسکشن زندہ رہے گی. آپ ہفتہ وار اجتماع کے پابند بنے، آپ کی گفتگو زندہ رہے گی. آپ مدنی مذاکرے کے پابند بنے، آپ کی گفتگو زندہ رہے گی. روزمرہ کے جو ہمارے مدنی کام ہیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان، یہ ساری چیزیں خود آپ اپنے اندر ایک درستی پیدا کریں. آپ کو اتنا وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ. ویسے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو اتنا وقت نہیں لگے گا. آپ بہت جلدی پک بھی کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں آپ کو لگے کہ میری نماز درست ہو گئی ہے، میرا وضو درست ہو گیا، میرا غسل درست ہو گیا. آپ کو چند دنوں میں لگ سکتا ہے. آپ 12 مہینے دینے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ سنسیریٹی کے ساتھ آپ 12 گھنٹے دے دیں ہم کو. 12 گھنٹے میں دیکھ لیں انشاءاللہ. کوئی ایسا اسلامی بھائی ہوگا نا 12 گھنٹے میں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو 12 مہینے دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایسے تھوڑی کو بیٹھے بیٹھے آدمی. اچھا، نالج آ جانا یہ ایک بات ہے، نالج آ جانا یہ ایک بات ہے، بچنا دوسری بات ہے. غیبت کیا ہے؟ یہ نالج تو آ گئی، مگر مجھے غیبت سے بچنا ہے. مجھے غیبت سے بچنا ہے. بچنے کے لیے مجھے ایک سرٹن ٹائم دینا پڑے گا، ایک ماحول کو جہاں میں بچ سکوں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہر کوئی صرف کلینک میں آ کر صحیح نہیں ہوتا. آپ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے، کیوں کرواتے ہیں؟ میڈیسن تو اس کو آپ نے بھی دینی ہے، میڈیسن نے اس کو ہاسپٹل نے بھی میڈیسن ہی دینی، کیا دینا ہے. مگر آپ اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے دنوں کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑے گا. کیوں آپ بھائی ریکمنڈ کرتے ہیں؟ آپ دوا دیں اس کو نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ہوگا، جو عملہ، حالانکہ اس عملے سے، اس اسٹاف سے زیادہ محبت کرنے والی ماں اس کے گھر میں موجود ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والی بہن اس کے گھر میں موجود ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی اس کے گھر میں موجود ہے. مگر آپ اس کو ہاؤس ٹریٹمنٹ ریکمنڈ نہیں کرتے، آپ اس کو ہاسپٹل ریکمنڈ کرتے ہیں. لالچ سے نکل کر بات کر رہا ہوں میں، صرف اس کی فلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ ریکمنڈ کرتے. پلیز آپ ایڈمٹ ہو جائیے. کیوں آپ ایڈمٹ کروا رہے بھائی اس کو؟ آپ کو پتا ہے کہ جو میڈیکل انداز پر ٹریٹمنٹ اس کا ہاسپٹل کا اسٹاف کر سکتا ہے، اس کی ماں محبت تو بہت کرتی ہے مگر اس کو اس کا علاج کرنے نہیں آتا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں اس وقت صرف میری جو بات ہے نا، میں نے آپ کو آپ کے میڈیکل ایگزامپل کے ساتھ اٹیچ کی ہے کہ آپ
جہاں بھی رہتے ہیں آپ سے ہمدردی کرنے والے بہت ہیں، لیکن جو مبلغین آپ کو سکھائیں گے نا، اور دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کے اس طرح جو یہ ہمارا شفا خانہ ہے، یہ بھی شفا خانہ جب باطنی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو بچایا جائے گا اس ماحول سے جس ماحول میں بیماریاں لگتی ہیں. جس طرح آپ لوگوں کو ایریا بدلوا دیتے ہو، شہر بدلوا دیتے ہو، آب و ہوا بدلنے کے لیے پتہ نہیں پہاڑوں پر بھیج دیتے ہو. یار آپ کی بات تو لوگ مانتے ہیں، میں تو جانتا ہوں آپ کی بات لوگ مانتے ہیں. ہمارے باپا کہہ تھک گئے، بھائی کم کھاؤ، کوئی مانے نہ مانے، آپ ایک دفعہ بول دو کہ زیادہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے ہی سنتے بیچارے کی بھوک مر جاتی ہے. تو آپ کی بات لوگ سیریس لیتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو آپ اس سے دین کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو آپ خود دعوت اسلامی کے شفا خانے میں آئیں، پہلے تو پتہ چلے گا، پہلے تو ہمارے مبلغین آپ کو پورا لیبورٹری ٹیسٹ کر کے دے دیں گے، لیکن بعض رپورٹس ایک ہفتے میں آتی ہیں. ایم آئی رائٹ ہو رہا ہوں؟ ایک ہفتے میں آتی ہیں. آپ بولو گے یہ ظاہر شوگر کی رپورٹ تھوڑی جو فوراً آ جائے گی. بعض رپورٹیں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کے سامنے اس کی علاماتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی رپورٹ آپ خود نکالیں گے، کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کہ رپورٹ آپ خود نکالیں گے. کوئی اچھا یہاں تو یہ کہ کسی کو رپورٹ نکالنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. کوئی کیسے رپورٹ نکالے گا کہ آپ ریاکار ہو؟ اس کو منع کیا گیا ہے. میں یہ رپورٹ نہیں نکال سکتا آپ کی. یہ تو اس ایجوکیشن کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی ڈیزیز کو خود ہی ڈائگنوز کریں گے. مبلغ تو آپ کے سامنے علامتیں رکھے گا، جیسے آپ کہتے ہو نا کہ شوگر کے لیے پیشاب زیادہ آتا ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ علامتیں رکھتے ہیں نا، اسے پوچھتے ہیں. یہاں تو آپ کے سامنے علامتیں بیان کی جائیں گی اور آپ خود ڈائگنوز کریں گے اپنی باطنی بیماری کو، اور خود آپ فیصلہ کریں گے. یہ بھی آپ کی اچھا فیصلہ بھی ایسا کریں، کسی کو بولیں گے بھی نہیں، مگر آپ سمجھ جائیں گے کہ مجھے یہ بیماری ہے، حسد ہے میرے اندر، میں اسے جلتا ہوں. اللہ اللہ، اب کیا کروں؟ ایمان برباد ہو گیا. تو اب آپ کو اس کے علاج کی طرف، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایڈمٹ ہونا پڑے گا. بھلے آپ فل ٹائم ایڈمٹ ہو جائیں، الحمدللہ فری آف کاسٹ ہے. ہاں یہ وہ میڈیکل نہیں ہے جہاں پیسے دینے پڑتے، فری آف کاسٹ ہے، کھانا بھی فری ہے، رہنا بھی فری ہے، بیڈ تو ہمارے ہوتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح آ جائیں، ایڈمٹ ہو جائیں. اور بعض ہوں گے کہ جن کو آنا جانا کرنا پڑے گا، لیکن روز کا ٹریٹمنٹ ہے. ڈائلیسس والے کے بھی تو آپ بلاتے رہتے ہیں بھائی، اس کا گردہ صحیح کرنا ہے، روزانہ بلاتے ہیں. بعضوں کو ہفتے میں 4 دن بلاتے ہیں، 4 گھنٹے لیٹاتے ہیں، ادھر کا خون نکلا ادھر گیا، یہ سب آپ کرتے ہیں نا. تو جیسا پیشنٹ ویسا آپ اس کو ٹریٹمنٹ ریکمنڈ کرتے ہیں. تو آپ کچھ آ جائے ہمارے مبلغین کے سائے میں، تو انشاءاللہ اب ان کو پر اعتماد کریں، وہ آپ کے سامنے آپ کا وہ ٹریٹمنٹ ریکمنڈ کریں گے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے گناہوں کی بیماری نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، نہ اوقات ہے نہ ایسا ہے. اور گناہوں کے ساتھ جینا، یہ ایمان کو ہم نے مطلب کہ یوں سمجھے کہ ایمان کی پھر اہمیت کو نہیں سمجھا. تو مہربانی کر کے اس کو سیریس لیں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور جو میں نے چند ایگزامپلس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. ایگزامپل کوشش کی ہے کہ میں آپ کے پروفیشن کے مطابق ہی آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ باطنی بیماریاں ہیں. پوری کتاب ہے باطنی بیماریوں کے معلومات. ابھی اس سے کوئی باطنی بیماری یہ نہ لے لے کہ اندر کی بیماریاں، یہ شوگر، کولیسٹرول، اس کی بیماریاں نہیں. یہ باطنی بیماری 47 باطنی بیماریاں لکھی گئی اس کتاب کے اندر. 47 ڈیزیز لکھی گئی ہیں. دل کا نشان ہے اس کتاب کے اوپر، مگر یہ دل کی بیماریاں ہیں، جس سے یہ گناہوں کی بیماریاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ بد اخلاقیاں ہیں جو ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے، پلیز کوئی ایسا آپ اپنا میڈیکلی آپ کے جو شعبہ ہے ہمارا ڈاکٹر مجلس کا، کوئی اس کے تحت کوئی ایسا کورس ڈیزائن کرے اور آپ سیریس ہو جائیں. کورس تو ہمارے پاس بہت ہیں، آن لائن کورسز ہیں، 22 آن لائن کورسز ہیں ہمارے. گھر بیٹھ کر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے کورسز آپ حاصل کر سکتے ہیں. بکس بھی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، مکتبے کے ذریعے، مین والی آپ چاہیں تو IT کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے چاہیں تو بکس ہیں، فری ڈاؤن لوڈ سروس ہے ہماری. تو یہ سب کچھ ہے، لیکن سیکھنا بھی ضروری ہے. سیکھنا بھی ضروری. صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا.
جب تک کہ کوئی سکھانے والا نہ ہو. تو اس طرح جب تک کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا ہمیں دین کیسے سمجھ میں آئے گا. غیبت کی تباہ کاریاں پوری کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ بیک بائٹنگ کا انسائکلوپیڈیا یہ کتاب میں بند ہے. اتنی ضخیم کتاب میں نے کبھی نہیں دیکھی. اتنی خوبصورت اور اتنی پریکٹیکل کتاب ہے. وہ پریکٹیکل اگزامپل کے ساتھ ہے, جو مطلب کہ اس پر لکھا ہوا کینسر آف سوسائٹی. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے غیبت. غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت کرنے والے کے لیے جہنم کا عذاب ہے, قیامت کا مطلب عذاب ہے اس کے اوپر. وہ مطلب عجیب و غریب اس کے تو مطلب عذابات ہیں. سینہ, تانبے کے ناخن سے سینہ نوچنا اور پتہ نہیں کتنی تکلیف, کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے نا وہ غیبتیں کر کے. تکلیفوں میں مبتلا ہونا, طرح طرح کے عذابات ہیں. یہ کتابیں پڑھیں غیبت کی تباہ کاریاں, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ آپ کے اس پر کتاب آپ کی ٹیبل پر ہونی چاہیے, بالکل آپ کی ٹیبل پر ہونی چاہیے. اور آپ کا جو بھی کمرہ ہے یا کلینک ہے جو بھی ہے, صراط الجنان کی 10 جلدیں رکھے, روزانہ قرآن پڑھے. قرآن میں شفا ہے, قرآن میں شفا ہے. قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی ہماری. اور درست قرآن سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان اپنے اداروں میں لگائیں, آپ کی جہاں جہاں جگہیں وہاں لگائیں. وہاں کوشش کریں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہوں تاکہ قرآن سیکھیں اور سکھانے کا سلسلہ ہمارا شروع کیا جائے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اطہر بھائی نے مائک لیا ہوا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھر مائک پر اگر سوال جواب کرنے ہیں تو ہم لائیو ڈسکنیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اور مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے اور ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.